عزاداری وسیلہ ہے نا, بہترین استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں نا. پیغام دینا ہے, تھوڑے وقت میں دینا ہے, اور وسیلے کا بہترین استعمال کرنا ہے. حضرت ابراہیم نے تسلی کے ساتھ جیسے توڑ سکتے تھے نا, توڑا ہے بتوں کو. جس کو تم خدا سمجھتے ہو اگر وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ خدا کیسا ہو سکتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی خدا, خلیل اللہ, بت شکن ان کو کہا جاتا ہے. ابراہیم بت شکن, اس زمانے میں بت پرستی تھی. حتیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر جو ہیں وہ بھی بت پرست ہے. لے ابیہ کا لفظ لکھا ہوا ہے اور ہمارے بھائی پکے ہوئے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم کے والد تھے, حالانکہ وہ باپ نہیں تھے. چچا کو بھی باپ کے صلوات بر محمد و آل محمد. چچا کو بھی باپ کہا جاتا. وقت نہیں ہے ویلے میں پوری لغت کو سامنے رکھ کے جو نا آپ کو دلائل کے ذریعے بتا دے, لیکن مختصر کر کے آگے بڑھتا ہوں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ, انہوں نے پیغام دینا ہے. میں جوانوں کے لیے پیغام دینے لگا ہوں. پیغام دینا انہوں نے, ٹھیک ہے. اب دو راستے ہیں. ایک راستہ کیا ہے کہ ایک نئی چیز کو انویڈ کریں, بیٹھ کر دیکھیں کہ میں نے پیغام کیسے دینا ہے, ایجاد کریں. دوسرا راستہ کیا ہے, انہوں نے غور سے بیٹھ کر دیکھا کہ آلریڈی کوئی ایسا دن جس میں فیسٹیول ہوتا ہو, جس میں لوگ باہر جاتے ہوں, جس میں پیغام دوں تو ہر بندے تک پہنچ جائے, اسی وسیلے کا بہترین استعمال کر لوں. بات وسیلے کی ہو رہی ہے نا, عزاداری وسیلہ ہے نا, بہترین استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں نا. روش انبیاء کو لیتے ہیں, بعد میں ائمہ پر آئیں گے. حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم نے سوچ کے اس دن کا انتخاب کیا جب ساری قوم باہر فیسٹیول, میلے کے لیے گئی ہوئی تھی. جیسے آج کے زمانے میں عرس ہوتا ہے, فیسٹیول انگلش میں کہتے ہیں, میلہ, عرس, اجتماع, جو بھی کہہ لیں, ایک اجتماع تھا. سارا شہر باہر گیا ہوا تھا. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ موقع بڑا اچھا ہے, پیغام دینا ہے, تھوڑے وقت میں دینا ہے, اور وسیلے کا بہترین استعمال کرنا ہے. حضرت ابراہیم نے تسلی کے ساتھ اپنی مرضی سے جیسے توڑ سکتے تھے نا, توڑا ہے بتوں کو. تسلی, کوئی ڈر نہیں تھا, کوئی گھبراہٹ نہیں تھی, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سوائے اس پروردگار کے جس کے حکم پہ کر رہے ہیں. تسلی سے توڑا بتوں کو, توڑ تاڑ کے جناب جو ہے نا, وہ جو کلہاڑی تھی نا جس سے توڑا تھا, تبر, اس کو لا کے بڑے بت کے کاندھے پہ ڈال دیا. کاروائی ڈال کے تسلی سے جا کے گھر میں سو گئے. مشن اکمپلشڈ, کامیاب ہو گئے, بات ختم ہوگی. اب جناب بت آئے, وہ بتوں کے پیروکار مریدین آئے, مشرکین آئے, پوری کی پوری قوم. جب اندر آ کے دیکھا یہ بھی ٹوٹا پڑا ہے, وہ بھی ٹوٹا پڑا ہے, یہ بھی ٹوٹا پڑا ہے, وہ بھی ٹوٹا پڑا, سارے خدا ٹوٹے ہوئے ہیں. اب ایک مرتبہ کہا کہ پورے محلے میں, شہر میں, ٹاؤن میں سوائے ابراہیم کے کوئی تھا ہی نہیں. چلو چل کے اس سے پوچھتے ہیں. گئے حضرت ابراہیم کے پاس, وہ آلریڈی منتظر بیٹھے تھے. حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا جہاں سے تمہیں جرم کا سراغ ملا ہے, جس کے کاندھے پہ کلہاڑی ہے تو اسی نے توڑا ہوگا, اس سے جا کے پوچھو. نفسیات, عقیدہ یہی ہے نا. کہا جا کے اس سے پوچھو. جواب کیا دیا؟ کہا یہ تو بول نہیں سکتے, یہ کیسے بتائیں گے؟ وہ تو بول نہیں سکتے, وہ کیسے بتائیں گے؟ اور وہ تو نہ چل سکتے ہیں نہ حرکت کر سکتے ہیں, وہ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے پلٹ کے وہ کہتے ہیں چیک میٹ, ایک مرتبہ 100 سنار کی, ایک لوہار کی. تو یہاں پر لوہار والی ایک ہی دلیل ماری نا. کہا کہ جس کو تم خدا سمجھتے ہو اگر وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ خدا کیسا ہو سکتے؟ استعمال کس کا کیا؟ اس فیسٹیول کا جو آلریڈی موجود تھا. ایسے ہی ہے. اب ایک بات کہوں,
میرے بھائی کوئی ضروری نہیں ہے ہم نئی چیز انویڈ کریں، لیکن جو موجود ہے بنائی یہودی نے، استعمال ہمیں کرنا ہے۔ بہترین استعمال کیجئے وسیلے کے طور پر، فیس بک کا استعمال کیجئے، ٹک ٹاک کا استعمال کیجئے، انسٹاگرام کا استعمال کیجئے، واٹس ایپ کا استعمال کیجئے، یوٹیوب کا استعمال کیجئے۔ یہ میدان خالی نہیں چھوڑنے، یہ ان کو وسیلہ بنائیے محمد و آل محمد کا پیغام پہنچانے کے لیے، تبلیغ کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اور یہ فضول میں نہ دیکھا کریں بیٹھ کر، جو لوگ دیکھتے ہیں بعض اوقات نہیں، اکثر لوگ جب پکڑے جاتے ہیں نا کہتے ہیں اگر بس ایسے میں نے کھولا تھا تو آٹومیٹکلی کلپ سامنے آ گیا۔ آٹومیٹکلی کوئی چیز سامنے نہیں آتی۔ ایک خطرناک بات بتاؤں، انتہائی خطرناک بات بتاؤں، عجیب یہ ہے جب آپ کچھ چیزیں سرچ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کی تھنکنگ کو سمجھ کے وہ جو آٹومیٹکلی پیج بھی آتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، آپ کی مرضی سے آتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے، آپ دیکھنا کیا چاہتے ہیں، ایسی آٹومیٹکلی نہیں آتا۔ یہ جو دنیا کی ایجاد ہے نا، اس کو بھی سمجھ کے استعمال کرنا پڑے گا، یقین مانیے سمجھ کر ہی استعمال کرنا پڑے گا۔ وہی لوگ بہت خطرناک ہیں، وہ ایج ہے نا، دائیں اور بائیں، دائیں اور بائیں، دائیں اور بائیں۔ بارہا یہ میں نے بات عرض کی ہے کہ ہم لوگ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے متعلق، اہل بیت کے متعلق کیا کہا جاتا ہے، یہ نیت دیکھتے ہیں، حیثیت نہیں دیکھتے۔ یہی کہتے تھے نا کہ یہ نیت دیکھتے ہیں، حیثیت نہیں دیکھتے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں تو میرے بھائی سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی پہلے دیکھا جاتا ہے۔ وہ جی فلاں کے فالوور دیکھیں کتنے، وہ جی فلاں کو دیکھیں ماشاءاللہ، اور پتہ نہیں بوسٹ کر کر کے جناب جو ہے دنیا۔ بندگان خدا، ریاکاری نہیں چاہیے، نیت حیثیت نہیں، نیت حیثیت نہیں۔ بات بہت دور نکل جائے گی، قریب ہی روکتا ہوں، اشارتاً بات کرتا ہوں۔ پیسوں کی لالچ میں بڑے بڑوں نے وہ سٹرائک لگائی ہوتی ہے یوٹیوب کے اوپر کہ ہمارا نوحہ کاپی نہیں ہو سکتا، اور عزاداری کو عام کرنا چاہتے ہو، گھر گھر حسین حسین کروانا چاہتے ہو، اسے آزاد کرو۔ نہیں، کیوں؟ معاملہ جو ہے وہ پیسے کا ہے، تو لگا دیا نا پیسوں کے اوپر کہ جاؤ کمائی کرو، بھول جاؤ کہ عزاداری کو پھیلانا ہے، حسین حسین کروانا ہے، علی علی کروانا ہے۔ دو دھاری تلوار ہے میرے بھائی۔ اور اگر مقابلے کی بات کریں تو یہ بات کر کے آگے بڑھتا ہوں، یہ جہاں پر منفی ہے وہاں پر مثبت بھی ہے، مثبت ہے وہاں پر منفی بھی ہے۔ ایک درد دل بیان کر دیتا ہوں۔ اگر دیکھنا ہو، اور یہ ذمہ داری ہے ممبر کی، محراب کی، میڈیا کی، ہماری، آپ سب کی، کہ ہم بیٹھ کر دیکھیں۔ ہم اس بات پر بڑا خوش ہیں جی، اتنا بڑا مجمع آ گیا ہے، ماشاءاللہ، مسجد بھر گئی ہے، امام بارگاہ بھر گیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں، اتنی پارکنگ فل ہوگی، گاڑیاں ہی گاڑیاں، ماشاءاللہ۔ اس بات پہ خوش ہوتے ہوں جو آ گئے ہیں، جو آپ ہی کے اطراف گھروں میں بیٹھے کبھی نہیں ہیں، اس پر ناراض نہیں ہوتے، افسوس نہیں کرتے؟ کیا وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا قیامت کے دن خدا نے صرف یہ پوچھنا ہے جو آ گئے تھے ان کو کیا دیا ہے، جو نہیں آئے ہو وہ کس کی ذمہ داری ہے، ان تک کس نے پہنچنا ہے؟ جو مسجد میں آ گیا وہ تو آلریڈی مومن ہے، اس کے دل میں جذبہ ہے، وہ وقت قربان کر کے آیا ہے، اس کی پرائرٹی میں یہ تھا، سب کچھ چھوڑ کے آیا ہے۔ لیکن جو نہیں آیا اس کو کس نے کنونس کرنا ہے، اس کو کس نے بلانا ہے؟ بلکہ عجیب تو یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جب آ جاتے ہیں محرم میں 10 دن کے لیے، اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا یہ 10 دن کے شیعہ ہیں۔ اور بھائی اگرچہ 10 دن کے ہی صحیح، اتنا 10 دن ہی کم از کم تمہاری ذمہ داری تو کم ہو گئی نا۔ چھوٹی سی بات بتاؤں، ذرا چیک کیا کیجئے، اس پر خوش نہ ہو کہ یہ کتنے آ گئے ہیں، کرائیٹیریا کچھ اور ہے، کرائیٹیریا کچھ اور ہے۔ بڑا چیلنج کر کے کہنے لگا ہوں، دیکھ کر کہہ رہا ہوں، میرے پاس پوری کی پوری جو ہے وہ سٹیٹکسز پڑی ہوئی ہیں، دیکھ کر کہہ رہا ہوں،
پورے بر صغیر کے اندر بلکہ بر اعظموں میں اردو زبان کے اندر بڑی خطرناک بات ہے، خدا جانتا افسوس ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ پاپولر ہمارا مبلغ ہے وہ کون ہے؟ شیعہ سنی کو چھوڑ کر ریگارڈلیس، مولانا طارق جمیل کے متعلق متفق ہوں گے نا آپ کہ سب سے بڑے مبلغ ہیں، ملینز کے حساب سے ان کے فالوور ہیں ماشاءاللہ، جب بھی وہ پروگرام کرتے ہیں شیعہ سنی ان کو سنتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، تائید کرتے ہیں نا اس بات کی، پوری دنیا کے اندر نمبر 1 وہ ہے نا۔ خدا کی قسم افسوس ہوگا آپ کو دیکھ کر کہ اگر طارق جمیل کو ایک طرف رکھیں اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا انسان جس کے فعل کا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اگر یہاں پر 1 ملین ہے اس کے 5 نہیں 10 نہیں 50 نہیں 100 ملین فالوور ہیں۔ جو ڈانس کر کے حرام کر کے دنیا کو انٹرٹین کر رہا ہے۔ یوں بیٹھ کر دیکھیں کہ یہاں ملین پر خوش ہو رہے ہو، وہ 100 ملین کون ہے جو واہ واہ کرتا ہے؟ وہ 200 ملین کون ہے جو فالو کرتا ہے؟ وہ بھی ہماری ہی قوم کے لوگ ہیں، اکثریت ان کی ہے جن کے فعل کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے ممبر کے اوپر۔ لیکن یہی تو ہو رہا ہے میرے بھائی۔ تو ہم اس بات پر خوش نہیں ہوں کہ یہاں کتنے ہیں، اس بات پر دیکھیں اس کیمپ میں کتنے ہیں۔ حسینی آج بھی 72 ہیں، حسین کے کیمپ میں آج بھی 72 ہیں، آج بھی اکثریت ان کی ہے۔ یہ ہماری قوم ہے، اور یہ خطرناک کیسے ہے کہ ویسے ہمیں کیا پتا پہاڑوں میں کیا ہوتا ہے، غاروں میں کیا ہوتا ہے، شہروں میں کیا ہوتا ہے، گاؤں میں کیا ہوتا ہے، محلوں میں کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا پتا پاکستان کے اندر پورے پاکستان کی سچویشن کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے دل میں ایمان ہے، آپ کو کیا پتا؟ میرے بھائی مان لیتے ہیں آپ کے دل میں ایمان ہے، ہمیں کیا پتا؟ لیکن یہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا ایک کوالٹی سمجھ لیجئے کہ جو پاکستان کی عوام کے دل میں ہے، جو چھپا کے بیٹھے ہیں، وہ ظاہر کر کے سامنے لا دیتا ہے۔ یہ ہے تمہارے پاکستان کی اکثریت، یہ ان کا ٹیسٹ ہے، یہ ان کی پسند ہے، ان کو یہ پسند ہے۔ 2-2 3-3 400 ملین فالوور ان کے ہیں۔ کیوں ہے؟ اگر آپ نے سمجھنا ہے تو پھر یہ ہے نا، اور یہ موقع ملتا ہے ہمیں در حقیقت تربیت کا، یہ فرصت ہوتی ہے کہ ہم نہیں جو صرف آتے ہیں بلکہ جو نہیں آتے ان کو بھی۔ امام حسین نے ہم پہ لطف کیا، یہ ممبر دے دیا ہے کہ اس وسیلے کا استعمال کرو، جو یزید کے کیمپ میں ان کو بلا کے لاؤ۔ روش یہ ہے مولا حسین کی، روش یہ ہے۔ شب عاشور کہا جاؤ چراغوں کو بجھا دیا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، ان کو مجھ سے کام ہے، چلے جاؤ۔ شرمندگی ہے میرے اہل بیت میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ، عباس چراغوں کو بجھا دو تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے، جاؤ 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 جاؤ، شب عاشور جاؤ 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 جاؤ۔ اور عصر عاشور کھڑے ہو کر کہتے حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے میری مدد کرنے والے؟ مولا رات کو آپ کہہ رہے جاؤ، ابھی کہتے ہیں آؤ، سمجھ نہیں آ رہی، یہ جانا آنا ضرورت ہے تو رات کو روکیے، ان کو کیوں کہہ رہے چلے جاؤ؟ اگر ضرورت نہیں ہے تو ان سے کیا پوچھ رہے ہو؟ عصر عاشور ہے، یہ تو سارے کے سارے قاتل ہیں، یہ تو سارے کے سارے ظالم ہیں، یہ تو شقی القلب ہیں، ان میں سے آپ کی مدد کون کرے گا؟ ضرورت ہی تو رات کو انہیں نہ کہتے کہ جاؤ۔ یہ 2 چیزیں علماء نے کہا تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اصل میں رات کو امام حسین چاہتے تھے کہ میرے کیمپ میں کوئی ناخالص نہ بچ جائے۔ کسی کو شک ہے تو چلا جائے، یقین والا رکے۔ اور عصر عاشور امام حسین نے دیکھا کہ یہ سارے کے سارے تو ارتکاب جرم کر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی امام چاہ رہے تھے کوئی خالص ان میں رہ نہ جائے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین یا عزاداری وسیلہ ہے، اس کا بہترین استعمال کرنا، یہ فرصت ہے، یہ نعمت ہے، یہ لطف خدا ہے آپ کے اوپر۔ بچپن سے لے کر آج تک جو لیا کہاں سے لیا؟ ممبر سے ہی لیا ہے نا۔ ہمارا ریڑی پہ کھڑا ہوا فروٹ بیچنے والا بھی ان کے کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ ریڑی بند کر کے
مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے، خیرات لیتا ہے حسین کے در سے. بحث کر کے دیکھ لو کبھی، اسے پتہ چل جائے گا. یہ وہ یونیورسٹی ہے، یہ وہ درسگاہ ہے، سب کچھ ملتا، مجموعہ ہے، مجموعہ سب کچھ ملتا ہے. جہاں سے پکڑ لے جدھر نکل جائیں ملتا ہے، جو چاہے ملتا ہے، جس کو جو چاہیے ملتا ہے. پی ایچ ڈی آ کر بیٹھ جائے وہ بھی کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا. بڑی ذمہ داری کے ساتھ. کوئی بالکل ان پڑھ آ کر بیٹھ جائے وہ بھی کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا. خیرات لے کے جاتے ہیں. کچھ نہ ہو تو قلب کی طہارت لے کے جاتے ہیں.